السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 2-3 ایشوز پہ بات کرنی ہے۔ آرمی چیف کا جو توسیع کا معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ اندرونی کہانیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر وضاحتیں آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر مذہب کارڈ کا استعمال، اور سارے کارڈ ہو گئے استعمال۔ اس کے بعد پھر جو تجزیے کیے گئے تھے اس کے اگینسٹ اب چل کیا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی۔ سب سے پہلے آرمی چیف کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی کہ مایوس کریں گے جناب باجوہ صاحب عمران خان کو، یعنی کہ وہ توسیع قبول نہیں کریں گے۔ یہ اندر سے خبر وہ لے کے آئے ہیں۔ اور دوسری طرف ندیم ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک تو ملاقات ہوئی ہے، وہ ملاقات عمران خان صاحب کی کس سے ہوئی ہے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے 2 اہم شخصیات سے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے آرمی یعنی کہ GHQ میں، یعنی کہ اگر انہوں نے 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے تو وہ ہونا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ ڈالر کے اوپر نیچے ہونے پہ ریاکشن آ جاتا ہے فوجی ترجمان کی طرف سے۔ کوئی اگر جنرل کے حوالے سے بات کرے یا کوئی بھی واقعہ ہو اس کے اوپر ریاکشن آ جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات کی ہے اور 2-3 دن سے اسی کے اوپر ساری باتیں بھی چل رہی ہیں، جو انصار عباسی وغیرہ اپنے ذرائع کی خبریں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک پریس ریلیز جاری کرنے میں یا پنڈی کی طرف سے ایک ٹویٹ کرنے میں میرے خیال میں کوئی زیادہ منہ نہیں ہے، جس میں اپنے موقف کو بالکل واضح کیا جا سکتا ہے، تاکہ عمران خان صاحب بھی خاموش ہو جائیں، تاکہ شہباز شریف وغیرہ کو بقول نجم سیٹھی صاحب کے جس کے بھی جو پریشانی اس حکومت کو یا PDM کو لاحق ہوئی ہے ان کی بھی خلاصی ہو جائے۔ تو یہ خاموشی میرے خیال میں ہونی نہیں چاہیے تھی، سمجھ میں بالکل سمجھ سے بالاتر ہے ایک بات یہ۔ دوسرا، مذہب کارڈ، سارے کارڈ کا استعمال کیا، غداری کا بھی مقدمہ بنا لیا، معیشت کے بھی خلاف ہیں، IMF کے بھی خلاف ہو گئے، سازش ناکام تھی، سارے مقدمے اور سارے ان کے خلاف کارڈ استعمال کرنے کے بعد آج جاوید لطیف صاحب نے بھرپور طریقے سے مذہب کا کارڈ استعمال کیا PTV میں دفتر کے اندر بیٹھ کر، اور انہوں نے ایسی باتیں کی کہ پیغمبری کا کبھی کہہ رہے ہیں دعویٰ کر دے گا یہ، اور کبھی کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر تھے، انہوں نے 140 کے، کبھی کہا جی انہوں نے خاتم النبیین کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، کبھی کچھ ہوا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ان کو مسکراہٹ اور پتہ نہیں کس چیز کے اوپر سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک دن وہ گستاخ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب وہ آئے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، انہوں نے کہا جی یہ تو پیغمبری کا دعویٰ تو یہ کر ہی چکے ہیں تقریباً، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو خود وہاں پیر جو ہیں سرگودے والے وہاں جا کے اپنی وضاحتیں بھی دیتے رہے ہیں جب ان کے اوپر الزامات لگے تھے۔ ان میں سے سارے نون لیگ والوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا مذہب کارڈ کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے ببانگ دہل اس کو استعمال کریں۔ مگر مریم نواز شریف صاحبہ 2-3 دفعہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ مذہب کا استعمال جو کرتا ہے وہ بہت گھٹیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس کے اوپر اب ساری باتیں چل رہی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سیاست میں گند کو لے کے آیا ہے، گند کو لے کے آیا ہے، ذرا غور کریے گا۔ اب کیا کون رہا ہے جو مراد سعید صاحب کے حوالے سے پارلیمان میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کون سے پاؤڈر استعمال کرتے ہیں وہ کرنے کے لیے، اب میں کیا یہاں پہ کہوں، جن کا اپنی جو 1992 میں مقدمہ کس چیز سے کٹا تھا، بی بی صاحبہ نے ان کو کس چیز کے اوپر نکالا تھا، وہ ہے بی بی صاحبہ کے بیٹے کو، بلاول صاحب کو، انہوں نے وہ کلپ پڑا ہوا ہے، ڈان والوں نے ریکارڈ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اس قسم کا تھا، اس کو ایئر تو نہیں کیا گیا، لیکن کہیں سے لیک ہو گیا تھا کہ یہ تو شادی کے قابل نہیں ہے، پتہ نہیں برات ان کی آئے گی یا جائے گی۔ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں گند کو لے کے آیا ہے۔ سیاست میں گند کو کون لے کے آیا ہے؟ جس نے کہتے ہیں نا کہ کسی کارپیٹ کے اندر صفائی کرتے کرتے گند سارا نیچے ڈال دیا جائے یا اوپر سے کاسمیٹک صفائی کر دی جائے اوپر سے۔ تو نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ میں بڑے واضح طریقے سے ثبوت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں 90 کی دہائی سے لے کے ابھی تک کہ ان کی اصل سیاست یہی ہے، جو اب یہ ابل کے آ رہے ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، جس طرح جاوید لطیف صاحب نے کی یا رانا ثناء اللہ صاحب، اصل سیاست ہے یہی۔ جو مذہب کے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کرتے، وہ کون پتہ نہیں کہتا تھا کہ یہ تو لندن کی انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، ایک لندن سے آ گئی ہے، دوسری پیرس سے اٹھ کے آ گئی ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کو، اور اس کو جاؤ یہاں سے واپس جاؤ، یہ تمہارے رہنے کا ملک نہیں ہے، یہ اسلامی اقدار کا ملک ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی تقریریں ہوتی تھیں 1990 میں، میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ مذہب کا استعمال نہیں تھا۔ اوپر سے کس طریقے سے IGI بنائی اسلامی جمہوریہ اتحاد، وہ مذہب کا استعمال نہیں تھا۔ پوری جماعت بینظیر کے خلاف بنائی گئی، وہ مذہب کا استعمال نہیں تھا۔ کیا الزامات نہیں لگائے گئے،
وہ مذہب کا استعمال نہیں تھا، یہ مذہب کا استعمال ہو رہا ہے جی یہ، اور مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب آ کے لیکچر دینے شروع کر دیے کہ مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے خود اس چیز کو بنیاد بنایا، جن کی سیاست ہی اس چیز کے اوپر تھی، ضیاء الحق صاحب کے دور سے جن کا سیاست کا آغاز ہوا، اب آگے میں کیا کہوں مذہب کے استعمال کے حوالے سے، اس کے آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جتنے سارے تجزیہ کار تھے صبح سے لے کے رات 11 بجے تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ سب کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے گرد، سب کی صحافت جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ صحافی شروع وہاں سے ہوتے ہیں، آرمی چیف کی توسیع ہے، عمران خان دوبارہ کال دے رہے ہیں، ستمبر کی کال ہے، کیوں دے رہے ہیں فلان، وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور رات گئے تک انہی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر وہ سیاست میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک یوکر کی بات کی نجم سیٹھی صاحب نے کہ یہ پھر انہوں نے اسمیل کر لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ الیکشن جلد ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ دوبارہ کال دے کے حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ جب حکومت ہٹے تو وہ کریڈٹ لے کے ہم نے بھیجا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے پرانا قصہ سنایا کہ مئی میں بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب اترنے کے لیے، وہ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم آئیں گے تو پھر انہوں نے اپنا مائنڈ تبدیل کیا، تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن نجم سیٹھی صاحب نے جو ایک اور بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس وقت پریشانی جو ہے وہ عمران خان کو نہیں ہے، پریشانی اور تکلیف کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ پی ڈی ایم کو ہے، کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بقول نجم سیٹھی صاحب کے معاملات بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے معاملات بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ کہتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، اور اس وجہ سے وہاں پہ پریشانیاں بھی لاحق ہیں۔ کبھی کوئی اسمبلی میں مدت کی توسیع کی بات کر رہا ہے، کبھی کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے، تو یہ پریشانی ضرور ہے، اور یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم اور جو ان کے صحافی ہیں وہ سارے مل کے بھی وہ بیانیہ نہیں بنا سکے۔ اب یہ کہنے پہ اب فتنہ خان تو پتہ نہیں پہلے بھی کہتے ہیں، میں اس کو کسی مذہب کے ساتھ، لیکن ان کے مائنڈ میں جو چل رہا ہے کہ کل کلاں یہ لوگوں کو بھی پتہ نہیں متاثر کر رہا ہے، لوگوں کو وہ کر رہا ہے، یہ کچھ بنانے کے چکروں میں کہنا نہیں چاہتا، آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ کہ عمران خان پتہ نہیں کوئی چمتکار کر رہا ہے، لوگ اس کو پہ یقین کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس جس طرح پہلے انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بھی دیکھ لیا، ہر عدالت میں ہر مطلب ہے ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے مذہب کارڈ سے ہوتے ہوئے جو غداری کے کارڈ اور دہشت گردی کے مقدمات کر کے بھی دیکھ لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن ایک عمران خان ہے وہ بے شک ایک ہفتہ پہلے کوئی اور بیان دیتے ہیں، دوسرا ہفتہ کوئی اور دیتے ہیں، بیانیہ پھر بھی ان کا چل رہا ہے، پولیٹکس بھی ان کی شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو صحافت ہے وہ بھی ان کے گرد گھوم رہی ہے، جو ان کے خلاف ہیں وہ بھی اور جو ان کے حق میں ہیں وہ بھی، اور جو میڈیا کے جتنی خبریں ہیں وہ بھی انہی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اگر کچھ نہیں گھوم رہا تو پی ڈی ایم کا کچھ نہیں گھوم رہا، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اگر کچھ نہیں گھوم رہا ہے تو شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی کچھ ابھی نہیں گھوم پا رہا، تو شاید ادھر بھی پریشانی ہے، اور اگر نہیں کچھ گھوم رہا تو دوسرے اداروں کا جو معافی کے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے شاید ان کا بھی نہیں گھوم رہا، تو یہی اصل میں پریشانی لاحق ہوئی ہوئی، یہی گھبراہٹ ہے، اور یہی جو عمران خان نے ستمبر میں ہی لانگ مارچ کا اعلان کرنے کا کہا ہے، یہی گھبراہٹ ہر طرف ہے کہ ان کو کیسے روکا جائے گا۔ مطلب ہے کہ جب بات اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی تک آ جائے تو وہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت کی یا ان کی جماعتوں کی جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں ان کی گھبراہٹ کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو آپ کو دینی تھی، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔